پاکستانیوں، عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان ہے جو ایک وقت میں ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر MNA منتخب ہوا۔ الزام لگایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرض سے آیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں جیت سکتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب عمران خان کو نکال دیا تو عمران خان ایک وقت میں ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر MNA منتخب ہو گیا۔ اب عمران خان جس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ خود آنکھ تک گنوا دی، اہلیہ جیل میں ہے، اہلیہ کی بھی آنکھ متاثر ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کا 20 کلو وزن کم ہو گیا ہے۔ بھانجا جیل میں ہے، بہنیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ قید تنہائی میں ہیں، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ یہ سب کچھ عمران خان اس قوم کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے یا رہائی کے لیے جدوجہد بھی کریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ملکی مفاد میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، ملکی مفاد میں عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی، عمران خان کو علاج کی سہولت نہیں مل سکتی، عمران خان کی وکلاء اور بہنوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن اس ملکی مفاد کے لیے بجٹ سرپلس کیوں ضروری ہے، یہ بھی ملکی مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی قید میں 1032 دن اور طویل ترین قید تنہائی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کال کوٹھڑی میں، نہ ذاتی معالج سے ملاقات، نہ بہنوں کی رسائی، نہ سلیمان اور قاسم خان کو ویزا جاری کیا، نہ ہی بات ایک آنکھ کی بینائی ختم اور دوسری کو خطرہ ہے۔ کوئی خون کے ٹیسٹ نہیں، کوئی مستند رپورٹ نہیں، خان اڈیالہ میں محفوظ نہیں ہے۔ ذاتی ڈاکٹرز اور بہنوں کی ملاقات کرائی جائے کیونکہ بے گناہ عمران خان صاحب کو بھی رہا کیا جائے۔ اب اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو جہلم سے پنڈ دادن خان 130 کلومیٹر سڑک کا منصوبہ 6 سال سے پڑا ہوا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں کچھ کام للہ پنڈ دادن خان سڑک پر کام ہوا ہے، لیکن اب بھی اس کے علاوہ بہت سا کام رہتا ہے۔ 4 مہینے سے اس سڑک پر کام بند پڑا ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مصری روڈ سے جلال پور شریف کام بندش سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک آپ اگر غور کریں تو اس کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ کیسے پتھر کے زمانے میں یہ علاقہ پہنچا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت اور گورنمنٹ آف پنجاب یعنی کہ مریم نواز اس کے لیے کچھ کریں۔ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اربوں روپے جہاں میٹرو پر لگ رہے ہیں، یہ بھی عوامی سہولت کا منصوبہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اب پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو غیر استعمال شدہ بجلی یونٹس کی مد میں کھربوں روپے کی وصولی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ درخواست میں نیپرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ حکومت غیر استعمال شدہ بجلی یونٹس کی قیمت صارفین سے وصول کر رہی ہے۔ موقف حکومت نے بجلی بلوں میں کیپیسٹی چارجز پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر وصول کیے۔ مقامی انویسٹرز کو ڈالرز کے تناسب سے قومی گرڈ سے ادائیگی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی بھی ہے۔ عدالت سسٹم میں آنے والی بجلی کے تحت ادائیگیوں کا حکم دے۔ عدالت حکومت کو IPP سے اضافی وصول کیے گئے کھربوں روپے واپس لینے کا بھی حکم دے۔ عدالت ملوث نیپرا سمیت دیگر حکام کے احتساب کا آرڈر بھی جاری کرے۔ اب حکومت نے ایک نئی پسوڑی ڈال دی ہے بجلی صارفین کے لیے کہ جو فارم 47 کی غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی حکومت کو لانے کا واحد مقصد پاکستان کو معاشی طور پر مکمل تباہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بجلی کے بلوں پر 75% کا جگہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔